الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے حروف تہجی جو عربی کے ہیں ان میں سے دوسرے حرف پر۔ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حروف تہجی پر گفتگو کر رہے ہیں، جو بھی عربک جو ہے الفابیٹ ہیں ان کے فضائل و فوائد پر گفتگو چل رہی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حروف تہجی جو ہے وہ تمام اذکار اور تمام جو ہے وہ اشغال اور قرآن کریم کی آیات کی اصل ہے، کہ ظاہر ہے کہ ان حروف تہجی کو ملا کے ہی تو کلام بنتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے محققین علماء نے اس پر بھی کام کیا اور اس کے فضائل و فوائد کو جو ہے اجاگر کیا ہے۔ تو لفظ با پر آج گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے الف پر گفتگو ہو چکی ہے، اور الف ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کا پہلا حرف جو ہے اس کو قرار دیا، اور اب ہے با پر گفتگو۔ اور با ایسا مبارک حرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم کلام یعنی قرآن مجید کی ابتدا اس با سے کی ہے۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے گویا کہ با سے اس کو شروع کیا گیا۔ اس پر جو علماء اہل دل نے بڑے لطائف لکھے ہیں، ان سے ایک لطیفہ یہ لکھا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے حروف تہجی میں سے جو پہلا حرف تھا الف، اس سے کیوں نہیں اپنے کلام کی ابتدا کی، تاکہ ابتدائی حرف سے ابتدائی کلام شروع ہوتا تو آپس میں بڑا اچھا ربط اور میچ بنتا۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے الف کو چھوڑ کر با سے شروع کیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پر بڑا نقطہ لکھا ہے محققین علماء نے، فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ الف جو یوں کھڑا ہے تو گیا کہ اس کے اندر تکبر ہے، اور تکبر اللہ کو گوارا نہیں ہے، اور یہ کلام مجید اللہ نے مخلوق کے لیے نازل فرمایا ہے، اور مخلوق کے اندر تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مخلوق کے اندر تو عجز و عاجزی ہونی چاہیے۔ لہذا اگر الف سے شروع کرتے تو گویا کہ ایک طرح کی تکبر کی تعلیم ہوتی۔ ہاں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تکبر اس کو زیب دیتا ہے، اس لیے اس نے اپنا نام تو الف سے شروع کیا، کیونکہ تکبر کی چادر اللہ کی ہے۔ لہذا وہاں تو الف سے شروع ہوا کیونکہ وہاں تکبر زیب دیتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ لیکن مخلوق کے لیے زیب نہیں دیتا، تو لہذا ان کو عدم تکبر یا تواضع کی تعلیم دینی تھی۔ تو با کو دیکھا تو با لیٹا ہوا ہے، یوں لیٹا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر تواضع کا عالم یہ ہے کہ جھکا تو کیا ہے، بالکل ہی لیٹا ہوا ہے۔ اور با کا نقطہ بھی اوپر نہیں ہے تا کی طرح، بلکہ نیچے ہے۔ نیچے کا مطلب ہے جیسے آنسو ٹپک کے نیچے گرتا ہے۔ تو کہا کہ عجز عاجزی کا عالم یہ ہے کہ انسان جو ہے بالکل آنکھوں سے آنسو اور بدن سے جھکاؤ پیدا شو کر رہا ہے۔ تو اللہ کو یہ جھکاؤ با کا پسند آیا، اس لیے اللہ نے اس کو اپنے کلام کا پہلا حرف بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو آج جو تواضع میں چونکہ با نمبر لے گیا، لہذا پہلا لفظ با جو بنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے با سے شروع کیا۔ اور اس کے عجیب و غریب فضائل و فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ خون کی کتنی بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ خون کا اگر کینسر ہے، خون کا لوکیمیا جو ہے، خون کا کینسر کے کسی کو لاحق ہے، یا یہ ہے کہ انسان کو بلڈ پریشر کا مرض ہے تو بلڈ پریشر ظاہر اس کا خون سے تعلق ہے، یا یہ کہ جب وہ جگر کا کوئی بھی مرض ہے، اور جگر آپ کو پتہ وہ مین خون بنانے والی چیز ہی جگر ہے، تو جگر کا کسی بھی قسم کا مرض، جیسے عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ کیا ہو جاتی ہے مرض، جگر کا مرض ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کالا یرکان ہو گیا مثلا، یوں کہہ دیتے ہیں۔ کینسر بھی ہوتا ہے، کینسر بھی ہوتا ہے اس سے، اس کا کوئی بھی مرض ہے۔ یا اسی طریقے سے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ شوگر ہے، شوگر کا بھی جو منبع جو خون ہی بنتا ہے بظاہر، وہ مرض ہے۔ یا یہ کہ قوت مردانگی کے اندر ضعف اور کمزوری آ گئی ہے، اس کی بنیاد بھی خون بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے خون کا کوئی بھی مرض انسان کے اوپر لاحق ہوتا ہے تو اس کا زبردست علاج اس کے اندر ہے۔ ایک سیسے کی تختی لے کر اس کے اوپر با 3 مرتبہ لکھا جائے، با با با، ایک ہی لائن کے اندر، اسکرین کے اوپر یہ دکھایا جا رہا ہوگا، تو با با 3 لائن میں لکھا جائے ایک سیسے کی تختی پہ، اور سیسے کی تختی وہ مریض اپنے پاس رکھے، بھلے گلے میں پہن لے یا جیب میں رکھے، کسی بھی طریقے سے اپنے ساتھ رکھے۔ بس آپ کچھ عرصے میں دیکھیں گے 3 یا 4 ہفتے کے بعد اس کا مرض ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کچھ پڑھنا نہیں، کچھ نہیں کرنا، بس آپ نے سیسے کی تختی جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنی ہے۔ نتیجہ ہے کہ خون کا کوئی بھی مرض، تو یہ تو امراض موٹے موٹے میں نے عرض کے دیے ہیں، لیکن اگر اور بھی خون کے حوالے سے بے شمار امراض ہیں
تو کسی بھی قسم کا خون کا مرض ہو تو اس کے لیے با کے سیسے کی تختی کا علاج کمال کا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اگر اس کو پورا کرے بہت اچھا ہے، وہ یہ ہے کہ زور کے بعد اگر وہ تختی جو ہے اس کے اوپر جب یہ با کندھا کریں گے تو زور کے بعد کا وقت ہو تو بیسٹ ہے، دن دیہڑا ہو زور کے بعد، اب وہ لکھنے والا اس سیسے کی تختی اوپر اس کو کندھا کرے، بس اس کے بعد وہ یہ اس کو اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا یہ مرض رفع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جو زبردست اس میں جو وہ فائدہ ہے وہ یہ کہ چہرے کے اوپر کیل مہاسے نکل آتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں چہرے پہ، اور عام طور پہ نوجوان بچے یا بچوں کو اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی کریمیں یوز کرتے ہیں، لیکن وہ کیل مہاسے چہرے پہ آ گئے، یا یہ کہ اس کیل مہاسوں کی وجہ سے داغ دھبے پڑ گئے، ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ، اور بعض دفعہ یہ کہ بدن پہ کوئی پھوڑا پھنسی نکل آیا، کوئی پھوڑا نکل آیا، تو بعض پھوڑے بڑے خطرناک ہوتے ہیں جس کی جڑیں اندر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، آپریشن کے بغیر صاف نہیں ہوتے، اس کا اس میں زبردست علاج ہے۔ اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ شہادت کی انگلی سے جب بھی موقع ملے 2 مرتبہ با با با، ایک ہی لائن میں 2 مرتبہ با اس کے اوپر لکھتا رہے۔ اب چہرے پہ ہے تو شہادت کی انگلی سے با با لکھتا رہے، بدن پہ پھوڑا ہے وہ پھوڑے کے اوپر شہادت کی انگلی سے با با لکھتا رہے، جب بھی موقع ملے دن رات میں 7 ٹائم اگر یہ کر لیا کرے تو بیسٹ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے 7 دنوں کے اندر ہی اللہ کی رحمت سے وہ جو پھوڑا ہے وہ یہ اپنی جگہ سے ڈیزالو ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا، اور کیل مہاسے داغ دھبے جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے وہ فکس ہونے لگیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ آپ یہ با جو ہے اس کو آپ جو ہے ایک کاغذ کے اوپر جو ہے مشک اور زعفران کی سیاہی بنائیں، مشک و زعفران زرد وغیرہ ڈال لیں تو سیاہی بن جائے، تو لکڑی کے قلم سے وہ آپ نے اس جگہ کے اوپر لکھ لینا ہے، یا اپنی انگلی سے ہی اس با بنا لینا ہے، اس چہرے کے اوپر بنا لینا ہے، اسی طریقے سے جہاں جہاں پھوڑے پھنسی اس کے اوپر یہ لکھ لینا ہے، تو اس کے خشک ہونے تک اس کا لگے رہے، اس کے بعد اس کو صاف کر لیں۔ یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ با لکھ کے اس کا تعویذ سا کسی پانی میں ڈالیں، اس پہ پانی جب ڈیزالو ہو جائے اس پانی سے منہ کو دھوئیں، اور وہی پانی جو روئی سے لے کے اس پھوڑے کے اوپر ملیں۔ یا یہ کہ وہی کاغذ جو ہے کسی زیتون کے تیل کے اندر ڈالیں، تو زیتون کے تیل میں جب ڈیزالو ہو گیا اب زیتون کا تیل جو ہے وہ آپ روئی کے ساتھ پھوڑوں کے اوپر چہرے کے اوپر وہ لگائیں، تو یہ آپ کو 11 دن کرنا پڑے گا، آپ دیکھیں گے آپ کے چہرے کے کیل وہاں سے صاف ہونے لگیں گے۔ لیکن اگر 11 دن میں نہ ہو تو 11 دن اور کر لیں، تو 2 یا 3 11 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا دے دیں گے، اور آپ کے یہ کیل وہاں سے پھوڑے پھنسی ختم ہو جائیں گے۔ سبحان یہ ایک فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ کہ انسان کو جو یہ بے جا شہوت کا غلبہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے گناہ کا جو خیال رہتا ہے اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ کاغذ کے اوپر یہ بات 2 مرتبہ لکھیں، لکھ کے اس کا تعویذ سا بنا کے اپنی کمر پہ باندھ لیں، مرد ہو تو بھی کمر پہ باندھ سکتا، عورت ہو تو بھی کمر پہ باندھ لیں اس کو، پیچھے کمر کی جگہ پہ وہ تعویذ آپ کا رہے، بس اللہ کی رحمت سے آپ جو بے جا شہوت سے محفوظ رہیں گے، اور کسی بھی قسم کی جو ہے ناجائز جو ہے کیفیت کے اندر انسان مبتلا نہیں ہوگا، اور انسان بالکل معتدل مزاج ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے اندر ایک فائدہ ہے۔ اور ایک فائدہ یہ کہ باغ سے شروع ہونے والے اللہ کے 3 نام ہیں، ایک بدیو ہے، اور ایک جو ہے باقیو ہے، اور ایک جو ہے باعثو ہے۔ تو یہ 3 نام جو با سے شروع ہونے والے، اگر یہ اس کا انسان ورد کرے، یا بدیو یا باقیو یا باعثو، یا بدیو یا باقیو یا باعثو، ان تینوں ناموں کا ورد کر کے کوئی ایسی حاجت جو اس کی پوری نہیں ہو رہی، کوئی ایسا کام جو اٹکا ہوا ہے، یا کوئی ایسی مہم میں جو سر کرنا چاہتا ہے، یا کوئی جاب ہے وہ چاہتا ہے کہ انٹرویو مجھے مل جائے، کسی بھی قسم کا مقصد ہے، جو بھی جائز مقصد، یہ جو ہے 313 دفعہ اس کا ورد کرے، ورد کر کے دعا کر لے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اور پڑھ کے جو ہے وہ جو اس کام کے لیے چلا جائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کامیابی قدم چومے گی۔ سبحان اللہ، بہت یہ اس کے اندر فائدہ۔ بہت حضرت، مجھے تو بڑا مزہ آیا ایک بات سننے میں، کیونکہ آج تک ہی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ الف یا با میں کیا فرق ہے، بالکل یہ کبھی نہیں سوچا تھا، صحیح بات۔ اور اب پتہ نہیں جب تا آئے گا تو آپ کیا بتائیں گے۔ لیکن بہرحال جو با کی آپ نے ایکسپلینیشن دے دی کہ اللہ میاں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں با سے شروع کیا، صحیح بات۔
تو یہ بات ایسی سمجھ میں آ گئی کہ با جو ہے وہ بالکل ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. ڈاؤن ٹو ارتھ، بالکل. تو اس کی وجہ سے اللہ نے با سے شروع کیا. یعنی یہ انسانیت کے لیے سبق ہے کہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا کتنا ضروری ہے. کتنا ضروری، بالکل. تو میری سمجھ میں کچھ اس قسم کی بات آئی تو مجھے با سے میں امپریس ہو گیا ہوں بہت، واقعی صحیح بات. کہ یہ جو لفظ با ہے اس سے امپریس ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بڑی ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر جو آپ نے چند چیزیں، چند علاج جو آپ نے بتا دیے، جس میں یہ عجز و عاجزی کی جو بات آپ نے کی، وہ سبحان اللہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اور پھر یہ کہ میں سیسے کی تختی کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا. سیسا کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ دھات ہے، دھات یہ ایک دھات ہے. یہ جو لوگ بناتے ہیں یہ سنارے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ان کو پتا ہوتا ہے، وہاں سے وہاں بنوانی سے بن پڑے گی. جاتے بس ہیں. بالکل میں کلیریفائی بالکل. کرنا چاہتا تھا. اور پھر یہ کہ آج کل کے جوانوں بچوں کی ایک ایسی عمر آتی ہے کہ جب داغ چہرے پہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہ بڑے پریشان رہتے ہیں. ہاں واقعی. تو ان کے لیے آپ نے بڑا آسان سا نسخہ بتا دیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے چہرے پہ آئینے کے آگے کھڑے ہو جائیں اور با لکھتے رہیں. صحیح بات ہے. تو یہ بڑی آسانی ہوگی. اور جو بہت ضروری بات اور بہت بڑی بات ہے وہ یہ کہ جو کینسر، بلڈ کینسر کی آپ نے بات کی، اور بلڈ پریشر کی آپ نے بات کی، پھر شوگر کی بھی آپ نے بات کی، پھر اور جو کینسر ہیں اس قسم کے جو کہ بلڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا علاج اس میں ہے. اس میں صحیح بات. تو یہ تو ایک تو $1,000,000 بات ہے. یہ جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے یا جس فیملی میں یہ تکلیف ہے ان کو اس کا اندازہ ہے. بالکل صحیح بات. ہم کو اندازہ نہیں ہے. صحیح بات. تو وہ لوگ جو سن رہے ہیں ان کے لیے یہ بیش بہا نسخہ ہے جو مفتی صاحب نے آج آپ کو دے دیا ہے. اس کو دوبارہ سنیے گا، اس کلپ کو ان کے، تاکہ آپ کو پورا پتہ چل جائے کہ یہ کیا چیز ہے.